السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج جناب ہم رکوع اگلا شروع کر رہے ہیں سورہ نور کا، تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم 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 اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈسٹارشن اس کو ذرا ختم کر دیں، اور جی آج ہم شاید خوبصورت سب آیات اللہ کی خوبصورت ہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن آج کی آیت بہت ہی اہم آیت ہے۔ جی جی ایسا ہی ہے۔ جی تو اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تھوڑا سا اوپر کریں اس کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے جناب اس سیاق و سباق میں کہ پہلے وہ جو واقعہ افک ہوا تھا وہ، اور پھر ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زینت کو چھپانے کے لیے کہا غیر محرم لوگوں سے اور جن کے سامنے ہو سکتی ہیں عورتیں، وہ ساری کی ساری آئیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں جو چیزیں بتا رہا ہے، لمبی آیت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس میں سے الفاظ بھی تھوڑے سے مشکل ہیں، تو پہلے پڑھتے ہیں اس کو۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، تو یہ جو ہے مشکات لفظ یہ نیا ہے۔ تو مشکات کے معنی ہوتے ہیں جب طاق، یعنی کہ جب ہم بناتے تھے گاؤں میں گھر تو اس کے اوپر دیا جلانے کے لیے ایک جگہ رکھ دیتے تھے، ہاں جی، ایک کیوں جی؟ چھوٹا سا جی ایک سوراخ یا ایک پٹی سی لگا ہاں دی۔ جی، پڑھا۔ گروندا سا بنا دیتے تھے۔ تو بہرحال یہاں کا مشکات طاق کے معنی کہیں گے، اور جگہ کے جگہ اس میں مکان ہے مشکات، کتاب بھی ہے مشکات شریف۔ جی 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 تو مثل نوری ہی کا مشکات، مشکات چونکہ ہے ہی مؤنث لہذا آیا فیہا مصباح۔ اب مصباح نیا لفظ ہے، کیا معنی ہوں گے جی مصباح کے؟ دیا، چراغ۔ چراغ۔ جی ہاں جی، تو مصباح آ گیا۔ آگے آ رہا ہے کہ المصباح فی زجاجہ۔ اب زجاج کہتے ہیں شیشے کو، لیکن زجاجہ مؤنث ہے، تو اس کے معنی فانوس کے بھی ہیں، قندیل کے بھی ہیں، یہ معنی۔ اور سمجھ لیں کہ جس طریقے سے اب میرا خیال ہے اس کی طرف نہ ہی جایا جائے کہ گیس جو ہوتے تھے، گیس کے ارد گرد وہ زیادہ لائٹ دینے والا، میں اس لیے گیس کہہ رہا تھا، وہ جو جلاتے تھے، ایک تو لالٹین ہوتی تھی، جی ایک گیس بھی ہوتے تھے جس کے جی اندر ایک لمپ۔ مینٹل مطلب پہ چلتا تھا۔ جی 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 وہ تو اس بالکل۔ کے جو ارد گرد ایسے کور ہوتا ہے زجاجہ، وہ مطلب ہے سمجھ لیں قندیل اس کے معنی۔ جی اور دوسرا فانوس، اس کے اندر کوئی چیز ہو تو وہ بھی اس کے معنی ہوئے ہیں۔ الزجاجۃ
کا انہا، کا انہا گویا کہ وہ فانوس، کوكب دری، یہاں آ رہا ہے کوكب کس کو کہتے ہیں؟ ستارے ستارے کو، ٹھیک ہے۔ در کہتے ہیں موتی کو چمکتا ہوا، تو یہاں دریون کا مطلب ہے موتی کی طرح چمکنے والا، تو جو اس کا ترجمہ ہوا ہے کوكب دری کا ترجمہ ہوا ہے گویا کہ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو، ستارہ کہہ لیں جی۔ جی جی اور یہ تارا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ خود اپنی، وہ کسی سے روشنی حاصل نہیں کرتا، وہ خود دیتا ہے روشنی۔ جی یوقد من شجرۃ مبارکہ، مبارکۃ زیتونہ۔ اب ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے وقودھا الناس، وقود جی کے معنی کیا پڑھے تھے؟ ایندھن، اب اس سے جو کام ہوتا ہے فعل وہ ہے یوقدو، جو کہ ایندھن دیا، جلایا جاتا ہے، جی جو کہ ایندھن روشن دیا کیا جاتا ہے۔ جاتا ہے جی۔ روشن ذرا مطلب متبرک لفظ آ جائے ٹھیک، گا جی، بالکل جلانے ٹھیک کے ہے۔ معنی جی۔ وقد ایندھن کو کہتے ہیں، وقود اس کی جمع ہے، یو قدو جلا کے اس کے روشنی لینا کہ جو کہ روشن کیا جاتا ہے، کس سے؟ من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اس کے بعد میں کریں گے، مبارک بھی پتہ ہوگا برکت والا، شجرہ درخت کو کہیں گے، زیتونہ یہاں زیتون، ہاں جی زیتون کا درخت سب سے اچھا درخت اور اس کا تیل سب سے اچھا تیل۔ اب زیتون کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا شرقیت ولا غربیہ، کہ جس کا نہ کوئی مشرق ہو اور نہ کوئی اس کا مغرب، مغرب جی، ہاں جی۔ اب اس کو آگے دیکھیں گے اس کی تشریح کے اندر، یقادو زیتوہا، اب زیت کہتے ہیں تیل کو جی، زیت جی کس کو کہتے ہیں؟ تیل کو، تیل، اوپر زیتونہ بھی آ رہا ہے یہاں، لیکن زیت تیل کو کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں اگر وقت میں چلے جائیں تو وہ ہم ایک پونی بنا کے تو اس کے پیچھے ایک تیل ڈالتے تھے اور آگے دیا سا بنتا تھا، بہرحال وہ دیا میں اس کے اندر جو تیل ڈالتے تھے میں وہ زیت کی بتا رہا ہوں، کہ ہمیں یاد ہے چھوٹے ہوتے ہوئے کہ وہ سرسوں کا تیل ڈال دیتے تھے مسجد میں جا کے اور اس سے وہ دیا جلتا تھا۔ تو بہرحال یہاں یہ ہے کہ وہ چونکہ اس کو یقادو زیتوہا یدیعو، یدیعو زو سے بنا ہے، زو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشنی، روشنی، ٹھیک ہے۔ اب اس سے فعل بنے گا یدیعو، سوری یدیعو کا مطلب روشنی دینے لگے، یدیعو روشن ہو جائے، روشن ہو ہو جائے، جائے، ہو جائے، تو یقادو زیتوہا یدیعو، یدیعو ٹھیک ہے، یدیعو ٹھیک ہے، بلکہ یدیعو یہ زیادہ بہتر ہے، مد ہے اوپر۔ جی ولو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یقادو زیتوہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، چونکہ نار مؤنث ہے اس کے لیے جو فعل آیا ہے تمسس، مس کرنا، نہ لگے اسے آگ، آگ، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس،
یہ خاص طور پہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ اصل چیز بات نہیں ہو رہی. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی مثال کے ذریعے. ورنہ سورہ شورا کے اندر بھی جو الفاظ ہیں لیسا کمثلہ شیء، یہ ذہن میں رکھنا ہے پہلے. کیا مطلب ہے لیسا کمثلہ شیء؟ اس کی مثال نہیں اس ہے کی اس کی مثال مثال کی کوئی چیز. طرح کی کوئی مثال. چیز نہیں. جی پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھنی ہے، لا مثال لہ ولا مثیل لہ، یہ خطبے میں لالا آتا ہے. ہاں جی ایسا ہے جی، نا، اس کی کوئی مالالا مثال نہیں. جو ہے وہ لالا ہی ہے. جی کہ اس کی کوئی مثال نہیں اور نہ اس کی مثال کی کوئی مثال ہے. مثال یہ ہے. ہے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں. یہ اللہ کے نور کی مثال آ رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سبحانہ و تعالیٰ کہ واللہ بکل شیء علیم، اور لا ہے اور اگلی آیت ساتھ چلتی ہے. اب جی آئیں ذرا شروع کرتے ہیں. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہم کریں تو کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معافی دے دے. آمین. آمین. آمین جی. اچھا یہاں اللہ نور السماوات والارض کا ترجمہ بڑا آسان ہے جی. کہ اللہ نور داؤد ہے بھائی کریں. زمین اور آسمانوں کا. جی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. زمین کا نور ہے. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ماسالو نوری ہی، جی اس اس کے کے نور نور کی کی مثال مثال اس کے نور کی مثال کمشکاتم، کمشکات پڑھتے ہیں ابھی، ایک تاک کی طرح ہے. اس کے نور کی مثال ایک کمشکات، ان کا ترجمہ کیا تاک کیا تھا؟ کی طرح ہے. ایک تاک ایک کی تاک طرح ہے. کی طرح ہے. توئے الف قاف، یہ دروازے کے اوپر جو جگہ جس کے اندر ہم عرب بھی پرانے وقتوں کے اندر دیا رکھتے تھے، وہ جگہ کمشکات. ایک تاک توئے کے ساتھ ہے، تاک کی طرح ہے. اس کے علاوہ پروفیسر صاحب آپ کے پاس مشکات کے معنی کیا لکھے ہوئے ہیں؟ یہ لکھے ہوئے ہیں. تاک. تو میرے خیال ہے ساتھیوں کو اس کا معنی آ گئے ہوں گے، بجائے اس کے کبھی ذہن میں نہ آئے وہ الفاظ. اور جی جی آگے سر آسان ہے. جی پنجابی چاڑا جی کہیں گے. جی پنجابی کا بھی یہ تھا کہ دروازہ، اور دروازے جو ہمارے ہوتے تھے اس کے اندر کی طرف ایک جگہ آلہ، ہوتی تھی جہاں تو وہ آلہ وہاں بھی کہتے قرآن مجید رکھتے تھے، قرآن مجید رکھ لیا کرتے تھے. تو یا پھر یہ ہے کہ دیا یا چراغ، اس لیے کہ وہ اونچی جگہ تھی، وہاں سے ہیں. آلہ ساری بھی جگہوں کہتے پر. جی ہیں. آلہ بھی پنجابی کہتے ہیں. چاڑا بھی آلہ. کہندے سی. ایک آڑا. ساتھی آلہ. جی نہیں، آلہ آلہ اور چیز ہے، آلہ اور چیز ہے. یہ تاک اوپر مطلب ہے جگہ، بلند جگہ جی. تو کمشما تاک، اس کے نور کی مثال. اب مثال آگے رہے، تاک کی طرح ہے، فیہا جس میں جس میں جس میں مصباح. مصباح کے معنی کیا بتائے تھے؟ ایک چراغ. چراغ. چراغ ہے. چراغ چراغ. ہے یا اس کے دیا. بعد جس کے اندر ایک ایک چراغ چراغ ہے. ہو. جی بالکل، جس کے اندر ایک چراغ ہے نہیں ہو، اس لیے کہ ہو. مثال ہے. مطلب ہے کہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ اس نور کی بات نہیں کر رہا، یہ نور کی مثال آ رہا ہے. اور یہ پھر دوبارہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ شورا کے اندر کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال کسی سے نہیں دی جا سکتی، اللہ کی. ٹھیک ہے.
جی جی اب اللہ اور نور، یہ اللہ کا نور، ٹھیک. تو اس میں ایک حدیث بھی سن لے ذرا. رسول پاک صلی جی اللہ اب علیہ، حدیث لمبی ہے، ابو موسیٰ کوئی بات الاشعری نہیں نے سر. مسلم شریف کے اندر 1790 نمبر ہے اس کا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم کھڑے تھے تو انہوں نے ہمیں 5 باتیں بتائیں، 5 باتیں. ان میں سے ایک بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آخری بات ہے، حجابہ نور، کہ اس اللہ سبحانہ و تعالی کا پردہ نور ہے. پردہ کیا ہے؟ نور. نور. لو کشفہ، اگر وہ اس نور کے پردے کو ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ، کہ اس کے چہرے کی شعاعیں ہر ایک چیز کو جلا دیں. جی اللہ یہ اکبر. میں اس حدیث کا ایک حصہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ وہ جو نور ہے وہ آپ کے ذہن میں کوئی تصور ممکن ہے، کوئی آ سکتا ہے جی، لیکن وہ اللہ نہیں ہے. جی اللہ، اللہ نہیں، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہاں جی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ہی ذہن میں یہ رکھیے گا کہ کون سے نبی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بھئی میں آپ کو اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں؟ حضرت موسیٰ موسیٰ علیہ علیہ السلام. السلام. موسیٰ علیہ السلام نے. تو اس کا جواب کیسر بھائی کیا جواب دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اللہ نے کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس پہاڑ کی طرف دیکھ. ہم، اگر وہ میں اس کی میری طرف تجلی. تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر تو مجھے مجھے دیکھ. دیکھ سکے گا، اور اگر وہ پہاڑ ہی اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو مجھے دیکھ پھر نہیں نہیں دیکھ سکے گا. پائے گا. جی بالکل. تو ہر ایک آدمی کی دیکھیں خواہش ضرور ہے، اور بلا نبیوں کی شبہ. بھی خواہش تھی. جی بالکل، آپ کی بھی میری بھی خواہش ہے، لیکن اس کے لیے وہ عمل کرنے پڑیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہے. جنت میں جانا پڑے گا، اور جنت میں جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا وہ جو نور کا حجاب ہے وہ ایک طرف کر دے گا، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور پھر جنت کو بھول جائیں گے، کیا جنت بات. الفردوس کو بھی بھول جائیں گے. ایک اللہ تعالیٰ سکینت دے گا، اطمینان دے گا، اور وہ اطمینان جو ہے ساری جنتیں، جو 100 جنتیں ہیں جی طبق، ان ساری جنتوں سے وہ سرور جو ہے وہ بڑا ہے. جی ہوگی ذہن میں بات. جی ہوگی. اب پڑھیں جی دوبارہ، اللہ نور السماء، یہ استعارے کے طور پر آیا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. نور ہے. جی مثل نورہ کمشکاتٍ، اس کے اس کے اس کے نور کی نور کی مثال مثال ایک مثال تاک کی کی طرح ایسی ہے. ایک ہاں، تاک کی اس طرح کے ہے. نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے. فیہا مصباح، جس جس میں میں چراغ ہو. ایک چراغ ہو. جس میں ایک چراغ ہو. اب وہ جو ہے، وہ جو مصباح تھا وہ نکرہ ہے، اب معرفہ آ گیا. المصباح فی زجاجہ، جی تمام. اور وہ چراغ وہ ایک قندیل میں ہو. وہ چراغ ایک فانوس میں، ایک قندیل میں، ایک شیشے میں. کون سا لفظ استعمال کرنا ہے اس کے لیے ایک پر رضامند ہو جاتے ہیں. فانوس فنوس زیادہ ٹھیک. خوبصورت لفظ ہے. فانوس زیادہ خوبصورت ہے تو ہم فانوس ہی کریں گے، اس لیے فانوس کو بھی زجاجہ ہی عرب میں کہیں گے، قندیل کو بھی زجاجہ ہی کہیں گے. اور وہ جو
ارد گرد لگائی جاتی، اندر اس کے شمع ہے اور ارد گرد جو جب جائیں گے عرب کے اندر تو وہاں جا کے آپ زجاجہ ہی کہیں گے تو وہ قندیل بنے گا، فانوس۔ تو المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک کس میں ہو؟ فانوس میں ہو۔ فانوس میں ہو۔ فانوس میں ہو۔ اب یہاں بھی زجاجہ کون سا ہے، نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ یہاں پہ نکرہ ہے۔ نکرہ ہے، تو لہذا اس کا ترجمہ ہوگا ایک فانوس میں ہو۔ اب اس کو پھر معرفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، بڑی خوبصورت تحریر ہے۔ الزجاجۃ، ترجمہ کریں، وہ یہ فانوس۔ فانوس۔ وہ فانوس، ہاں اب وہ یا یہ اس کے ساتھ لگا دیں گے تو وہ نکرہ معرفہ بن جائے گا۔ وہ فانوس کا انہا، گویا کہ وہ، گویا کہ وہ، یعنی گویا کہ وہ کوکبن، ایک ستارہ ہے، ایک ستارہ، تارہ ہے، ایک تارہ ایک ستارہ ہے، ستارہ ہے، کیسا؟ دریون، چمکتا ہوا۔ چمکدار۔ جی، اب چمکدار کیسا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ در کہتے ہیں موتی کو۔ در کس کو کہتے ہیں؟ موتی کو۔ موتی کو۔ تو دریون کا ترجمہ اگر موتی کی چمک والا کریں گے تو یہ میرے نزدیک مطلب زیادہ ہوگا، اس لیے کہ وہاں ہم پڑھاتے بھی رہے ہیں اور عرب کے اندر یہ پڑھتے بھی رہے ہیں کہ در موتی کو کہتے ہیں، تو دریون موتی کی چمک کی طرح ہو گیا جی۔ جی یہ تو ہو گئی کس کی بات؟ اس کے نور کی مثال ایک کوئی اپنا یہ اللہ کی مثال نہیں، لا مثال لہ ولا مثیل لہ، پہلے پڑھا ہے، اس کی مثال بھی کوئی نہیں اور اس کی مثال کی مثال بھی کوئی نہیں ہے۔ لہذا میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ مشکل طرح ترجمے کے اندر مشکل ہے، کوئی بات نکل جائے تو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اور آپ کی طرف سے بھی موافقہ طلبگار ہوں جی۔ کوکبن دریون یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں جی۔ جی یوقد، وہ روشن کیا جاتا ہے، مجہول جملہ ہے جی۔ یوقد، وہ روشن کیا جاتا ہے، روشن، وہ روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، زیتون کے مبارک درخت سے جی۔ کیا ترجمہ زیتون ہوا کے، جی؟ یوقد، وہ زیتون زیتون کے کے مبارک درخت سے ایک روشن کیا مبارک جاتا ہے۔ درخت سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے زیتون کو مبارک شجرہ یہاں فرمایا۔ یوقدو، وہ روشن کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے، اچھے الفاظ ہیں اس وجہ سے۔ من شجرتن، ایک درخت سے، مبارکتن، جو برکت والا ہے، زیتون، زیتون کا ہے۔ زیتون، ترجمہ ہاں جی، زیتون، سب کے ساتھ یہ دیکھیں مؤنث تا مؤنث آ رہی ہے، حالانکہ زیتون والتین والزیتون لفظ ہے، کیوں جی؟ جی 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 والتین، آگے کیا ہے؟ والزیتون، والزیتون ہاں وطور سینین جی، نہیں بس میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ دیکھیں ذرا، وہ یہ ہے کہ لفظ زیتون ہے، یہاں ہے زیتون، زیتون یہاں صفت بن رہی ہے، شجرت مبارکت زیتونۃ آ رہا ہے، جی حالانکہ زیتون مذکر ہے، یہاں زیتونۃ صفت کے طور پر آ رہی ہے، لیکن ترجمہ ہمارا وہ یہی ہوگا، زیتون کے برکت والے درخت سے روشن کیا جاتا ہے۔ اب یہ درخت کیسا ہے، کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات بھی، اللہ سبحانہ و تعالی خود بھی مطلق، یہ ہمارا ایمان ہے نا جی۔ بلا شبہ کیا مطلب ہے مطلق کا؟ کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہیں، نہ
مطلق کا مطلب ہے جس کی کوئی حد نہ ہو، آزاد۔ ہاں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ زمانے کی حد، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس میں آ سکتا ہے، لیکن مطلق کا مطلب ہے جس کو کوئی حد کے اندر، خواہ زمان ہو خواہ مکان ہو، اس حد کے اندر اس کو قید نہ کیا جائے، وہ مطلق ہوتا ہے۔ چھوٹے تو ہم پڑھتے تھے ماضی مطلق، ماضی قریب اور ماضی، کو یاد ہے؟ بعید. جی جی، جی فعل سر. مطلق، تو وہ جو فعل مطلق حال تھا مطلق۔ وہ گیا، وہ مطلق کا مطلب پتہ نہیں ہے کہ وہ گیا ہے یا وہ گیا تھا یا وہ گیا ہوگا، تو اس لیے اس کو پڑھتے تھے ماضی مطلق، کہ یہ آزاد ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ آگے چلیں جی۔ جی 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 سر. تو یہاں پہلی بات تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ درخت یوقدو، وہ روشن کیا جاتا ہے زیتون کے برکت والے برکت والے درخت درخت سے. سے، درخت سے درخت سے، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ جس کا مشرق کوئی مشرق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مغرب ہے۔ ہاں جی، جس کا کوئی مشرق نہیں کوئی مغرب نہیں، مطلق ہے۔ اب میں نے دوبارہ کہی بات کہ بھئی یہ جو مشرق اور مغرب اگر ہوتا تو وہ ایک حد ہو جاتی، تو یہاں جی ایک تو مطلب اس کی تفسیر یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی کوئی مشرق اور مغرب نہیں، کہ بھئی ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہو اور ادھر جا کے غروب ہو جاتا ہو، یہ اس شجر کی بات ہو رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یکادو، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، یکاد البرق یخطف لے جائے، ابصارهم، قریب جی ہے، نہیں، قریب ہے۔ قریب ہے، ٹھیک ہے، قریب یکادو، جی یکادو قریب ہے۔ اب لفظ جو وہ زیتونہ، وہ الگ لفظ ہے زیتون، لیکن زیت کہتے ہیں تیل تیل کو۔ تیل. زیت کس کو کہتے ہیں؟ تیل تیل۔ تیل تیل. عرب میں جائیں گے تو آپ کسی قسم کا بھی زیت للشعر، مطلب یہ آئے گا کہ بالوں کے لیے ہمیں چاہیے تیل تیل، تو وہ زیت ہی ہوگا۔ زیتو ہا کا ترجمہ کریں، اس کا اس تیل، کا اس تیل، کا تیل. اس کا تیل، کس کا؟ زیتون اس زیتون زیتون کا، زیتون جی کا. اس زیتو درخت کا، ہا، اس زیتون کا تیل، یدیعو، یدیعو روشن روشن ہو کرتا جائے، ہو جائے۔ نہیں روشن ہو جائے، روشن کرے نہیں ہے، یدیعو روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اب نار چونکہ مؤنث ہے، ہاں جی، اسے کوئی آگ نہ بھی لگے، ہاں کوئی آگ اسے نہ بھی لگے، پھر بھی وہ تیل، اس کا تیل روشن ہو جائے۔ کیا یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے؟ نہیں سر، وہ نہیں انشاءاللہ مطلب ہو وہ جائے. اس کی دیکھیں جو چیز ہے، نہیں جو میں بتاتا ہوں، جو تیل ہوتا ہے نا اپنا زیتون کا خاص طور پر، اور باقی تیل بھی، اس میں سے مطلب ایک تو یہ ہے کہ آگ لگائی جائے، دوسرا جی یہ ہے کہ حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ خود بخود اس کے اندر آگ لگ جائے اور وہ روشن ہو جائے، جی وہ گرمی یا اور کوئی روشنی کو اور کوئی چیز ممکن ہے دنیا کی تو ہوتی ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں وہ مطلق کے معنی میرے ذہن میں آ رہے ہیں، یقاد زیتها یدیہ ولو لم تمسسہ نار، اگر اسے آگ نہ بھی لگے تو اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے۔ جی میں سمجھا پایا ہوں؟ میں نے اب جی ترجمہ لو سے شروع کیا ہے، لو لم تمسسہ کا ترجمہ کریں، اگر خواہ اگر کوئی اسے نہ آگ بھی اگر اسے چھوئے، نہ بھی مس کرے، نہ بھی لگے، نارن کوئی آگ، آگ، اگر اسے. اوکے، یدی وہ خود بخود روشن ہو جائے، روشن ہو اگر جائے، اسے آگ. جی خود بخود روشن ہو جائے، زیتوہا
اس کا उसका तेल तेल। उसका तेल मतलब है हमारी जुबान में जरा पीछे पीछे जा रहा हूँ, अरबी के अंदर यही तरतीब है, उसके अंदर कोई आगे पीछे नहीं होगा। अपने समझने के लिए, जुमला बनाने के लिए अल्फाज आगे पीछे कर रहे हैं। करीब है, मैं दोबारा करता हूँ, करीब है कि उसका तेल रोशन हो जाए या ब्रैकेट में खुद ब खुद रोशन हो जाए, अगरचे के उसे आग भी न छुए। छुए। ठीक है जी, जी। आगे चलते हैं जी। नूरुन अला नूर, जी, नूरुन अला नूर, नूर पर नूर नूर। पर नूर, नूर वो पर नूर नूर है। पर नूर है, वो नूर पर। नूर। नूर है। नूर। अब ये कौन सा नूर है? ये वो है जो जैतून की बात आ रही है। नूरुन अला नूर, वो नूर पर नूर है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जैसा मैंने अभी आपको हदीस मुबारक बताई कि उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हिजाब ही क्या है? नूर। सुभान अल्लाह। तो नूरन अला नूर, वो नूर पर नूर है। ये का तर्जमा करते हैं, नूरन अला नूर जी। वो नूर नूर पर नूर नूर पर है। नूर वो है। नूर पर नूर है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गई पिछली बात। अब क्या आगे आ रहा है? यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह ताला अपने नूर की तरफ या नूर के लिए रहनुमाई करता है, हदायत देता है जिसको वो खुद चाहता है। जी, यह तर्जमा करें, यहदिल्लाहु का तर्जमा अल्लाह अल्लाह हिदायत ताला देता अल्लाह है, हिदायत हिदायत देता है रहनुमाई हिदायत करता है देता है। लिनूरिही, अपने अपने नूर नूर की अपने तरफ। नूर नूर की के तरफ। लिए। अपने नूर के लिए। लिए का मतलब ये है कि उस नूर को देखा जाए तो उस नूर, अच्छा, मैं यशा, जिसे वो, जिससे वो चाहता जिससे है। वो जिसे चाहता वो चाहता है। जिसे वो चाहता है वो उस नूर की तरफ देता है। अच्छा, वह यदरिबुल्लाहुल अमसाला लिन्नासी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना आपके ज़हन में आ सकता है, ना मेरे ज़हन में, नहीं, या किसी मखलूक के ज़हन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं आ है। सकता। नहीं। हम उसको कैसे समझेंगे? मिसालों के जरिए। जी, ऐसे जी। ही है। जी। तो अल्लाह ताला कह रहा है, अब वह यद्रिब, तो के मानी होता है यद्रिबुल अमसाल, पहले हमने पढ़ा था इन अल्लाह ला यस्ताही अन यद्रिब मसला। जी। वहां क्या पढ़ा था? अल्लाह कि ताला वो नहीं मिसाल शर्माता बयान कि वो करे। कोई फरमाता है कि मिसाल कोई मिसाल बयान 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 करे। करे। बयान करे। बयान करे। यानी कि दर्ब का मतलब मारना होता है, लेकिन अरबी के अंदर दरबुल मसल या जरबुल मसल हम कहते हैं, मिसाल देना। तो वह यदरिबुल्लाहुल अमसाला, अल्लाह ताला बयान करता है मिसालें। तर्जमा करें जी, अल्लाह अल्लाह ताला ताला मिसालें बयान करता है मिसालें बयान करता है लिन्नास, लोगों के लिए। लोगों के लोगों के लिए। लिए। लोगों के लिए। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तारफ तो हो जाए, वो मिसाल के जरिए ही होगा। अल्लाह ने एक मिसाल ऊपर दी है, कैसी लगी आपको मिसाल? सुभान सुभान अल्लाह, वाकई ऐसा है जी। अल्लाह ताला कह रहा है वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, ये किसी मखलूक के अंदर ये चीज नहीं है। वल्लाहु, और अल्लाह। अल्लाह और ताला और अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिकुल्लि शैइन, हर हर चीज चीज पर हर हर एक चीज चीज पर। को अलीम, खूब जानने खूब जानने वाला है। वाला है। हो गई जी बात। जी। जी। आगे ला आ रहा है जी, अपने तर्जमा प्रोफेसर। पहले इस आयत को, जी पहले इस आयत को कर लेते हैं। जी जी, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। मसलु नूरी ही, आसमानों। उसके नूर की, जी मैंने किया है। जी, मसलु नूरी ही, उसके नूर की मिसाल कमिशकातिन, एक ताक जैसी है। फीहा मिसबाह, जिसमें एक चराग हो। अल मिसबाह, और चराग फी जुजाजा, एक शीशे की, एक शीशे की तरह है। अजुजाजा तो, हमने और कहा वो था एक फानूस में हो। जी, एक फानूस में हो। चलिए ठीक है।
الزجاجۃ اور وہ فانوس کا انہا گویا کہ وہ کوکب تارا ہے درین چمکتے ہوئے موتی کی طرح یوقد جو روشن کیا جاتا ہے من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ مبارک درخت زیتون سے لا شرقیت ولا غربیہ جس کا نہ کوئی مشرق ہے اور نہ کوئی مغرب یکادو قریب ہے زیتوہا اس کا تیل یضیء روشن کیا جاتا ہے نہیں، یضیء روشن ہو جائے، ہو جائے جی جی یضیء روشن ہو جائے ولو لم تمسسہ نار جسے آگ نے نہ چھوا ہو نور علی نور وہ نور پر نور ہے گویا سراپا نور ہے یہد اللہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے لنوری ہی اپنے نور کے ذریعے من یشاء جس کے لیے چاہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے للناس لوگوں کے لیے واللہ اور اللہ تعالیٰ بكل شيء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے جی۔ اب جو نور لفظ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید کے اندر نور کس کے لیے آیا ہے؟ قرآن مجید کے لیے بھی آیا ہے۔ جتنا بھی قرآن مجید حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قرآن مجید تک جو چیزیں آئی ہیں باقی کتابوں کے لیے بھی کہ نور 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 ہدایت، ایک مطلب یہ بھی آیا ہے۔ جی اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، آگے کیا ہے؟ من الظلمات الی النور من الظلمات الی النور، جی وہ نور ہے رہنمائی کے لیے۔ تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور بھی آیا اور واضح کتاب بھی آئی جی۔ یہاں آ گیا جی۔ تو یہاں جو عبداللہ ابن عباس ہیں یہ مفسر قرآن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے، یہ ہے مطلب نور کا، یہ میں ان کی تشریح پر بیان کر رہا ہوں۔ باقی جو بھی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے یہاں وہ وہی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز ڈال دی، لیکن خوبصورت ترین ہمیں مجھے تو لگی یہ آیت، اللہ کی ساری آیتیں خوبصورت ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ تو ہم اگلی آیت کل پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے آخر بھی لا ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اب میں یہ کہوں گا کہ ایک ساتھی اور کیسر بھائی جی آپ سر۔ کر دیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثال ایک تاک کے جیسی ہے، فیہا مصباح جس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ فانوس گویا کہ وہ ایک روشن ستارہ ہے۔ یہاں ڈبل شب کر لینا دریون، ہاں دریون جی۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، جو روشن کیا جاتا ہے زیتون کے برکت والے درخت سے، لا شرقیت ولا غربیہ، اس کے لیے نہ کوئی مشرق ہے اور نہ کوئی مغرب، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ کہ اسے آگ چھوئے بھی نہ۔ نور علی نور، نور پر روشنی ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز